اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ پہلے تو تمام دوستوں کو مبارک ہو اور حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر سلطان العارفین کا۔ عاشق لوگ جانتے ہیں کہ اس عرس میں کیا کیا ملتا ہے۔ دوسرا، آج عاشق لوگوں کے لیے ہی یہ ویڈیو خاص ہے۔ آج میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، تحفہ کیمیاب اہل ذکر، حضرت پیر فیض علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ بہت نایاب کتاب ہے، عام بازار سے ملتی نہیں، مجھ گنہگار کو مل گئی۔ اللہ کا احسان ہوا میرے پیر مرشد نے جو مجھے تحفہ دی تھی۔ تو اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ نماز میں جن لوگوں کو سرور حاصل نہیں ہوتا یا نماز میں دل نہیں لگتا، خیالات بھٹکتے رہتے ہیں، اس کے لیے پیر فیض علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا مجرب نسخہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو نماز شروع کرنے سے پہلے کم سے کم 10 منٹ آنکھیں بند کر اور قبلے کی منہ کر کے 10 منٹ یا اللہ ہو، ان دونوں میں سے کوئی سی بھی طریقے سے اللہ کو یاد کر، اور یہ تصور کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ یقین مانیں آپ کو نماز میں سرور بھی آئے گا، آپ کو نماز میں کیفیات بھی ملیں گی۔ کہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پالنے والے کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے لیٹتے ہر حال میں وہ اپنے پالنے والے کو، اپنے پیدا کرنے والے کو یاد رکھتے ہیں۔ جو بندہ بھی نماز سے بھلے کم سے کم 5 منٹ تو ضرور کرے نا، اس کو کچھ لوگ مراقبہ بھی کہتے ہیں، مراقبہ سمجھ کے کر لیں۔ 10 منٹ 5 منٹ آپ جب یہ کرنا شروع کریں گے، روٹین بنائیں گے، آپ کی نماز جو ہے، جو مومن کی معراج ہوتی ہے، وہ والی نماز بن جائے گی۔ آپ کے دل سے غم ختم ہو جائیں گے، آپ کی دماغ کی پریشانیاں وہ آپ سے دور ہو جائیں گی۔ صدقے دل سے اللہ کو یاد کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ 1-2 ہفتے کے اندر ہی آپ کو نماز میں سرور آنے لگے گا، آپ کا نماز میں دل لگنے لگے گا، اور آپ بہت آگے چلے جائیں گے۔ کیونکہ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے 5 منٹ بھی لگائے تو 25 منٹ بنیں گے، 10 منٹ لگائے تو 50 منٹ۔ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ 5 ٹائم کا آپ کا مراقبہ ہوگا، اور مراقبہ کا جو ہے نیت یہی کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں کیوں غم کروں، اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیوں پریشان ہوں، اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیوں لوگوں کو اپنی تکلیفیں بتاؤں، میں اسی کو کیوں نہ بتاؤں جو سننے والا اور جاننے والا اور تکلیفیں دور کرنے پہ قادر بھی ہے۔ تو دوستو، یہ طریقہ کار جو بزرگوں نے لکھے ہیں، یہ خاص طور پہ سالکوں کے لیے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ خانقاہی دور تو ختم ہوتا جا رہا ہے، تو سوشل میڈیا کا دور ہے۔ میں نے کہا میرے پاس ایک بہت کامیاب اور مجرب عمل ہے، تو لہذا کیوں نہ یہ امت محمدیہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے مجھ گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے، کیونکہ ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے بہت کارآمد ہوتی ہے اور بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ میں آپ دوستوں کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ یہ طریقہ آپ ضرور آزمائیں، یہ محرم کا خاص تحفہ ہے۔ آپ ایسے نماز پڑھیں گے تو آپ کو چند ہی دنوں میں نظارے آنے لگیں گے۔ السلام علیکم۔